ہم اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں جہاں پر کچھ دو دن پہلے شیلنگ ہوئی اور یہ گھر جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈسٹرائے ہو گئے. تو جو ایگری فیملی اس وقت یہاں پر ہیں، یہ وکٹمز ہیں اس کے، تو ان سے بات کرنا چاہیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ کس مشکلات سے اس وقت یہ زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ان کا دن جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزر رہا ہے. جی، آپ کا نام؟ میرا نام سائمہ ہے، میں یہاں سوندا میں سے. تو جب یہ گولہ باری ہوئی تب ہم وہاں والے اس والے گھر میں شفٹ تھے. تو جب ہمیں آواز آئی، پہلے ہم اندر تھے، جب ہمیں گولہ باری اوپر گری تو ہمیں مشکل سے ہم بولنے، مطلب مشکل سے ہم بچے. تو پھر ہم یہاں سے اوپر سائڈ کے وہاں پہ ہم یہ گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری ہیلپ کیجیے. ہمیں سوائے کپڑوں کے جو پہنا ہے ہم نے یہی ہے ہمارے پاس، باقی کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم نہ ہی کوئی پیسہ ہے نہ کچھ ہے. میرا باپ ایک لیبر ہے، وہ شام کو 500 کماتا ہے، رات کو ہم کھاتے ہیں. وہ ہم کہاں سے اتنا گھر میں ہم نے محنت کر کے بنایا تھا، مزدوری کر کے بنایا تھا. اب ہمیں اتنے پیسے نہیں ہے جو ہم بنائیں گے، کہاں سے ہم بنائیں؟ پلیز ان کو بولو کہ ہماری ہیلپ کرے، ہمیں کچھ دے. ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم مر رہے ہیں یہاں پہ، کسی کے گھر رہ رہے ہیں ہمیں کچھ ہیلپ کریں. جی اچھا، جس وقت یہ شیلنگ ہوئی، گولہ باری ہوئی، اس وقت آپ گھر میں موجود تھے؟ جی ہاں، ہم گھر میں موجود تھے. ہم پہلے سوئے تھے، جب تھوڑی بہت آواز آنے لگی ہم نیکسٹ گھر میں، وہاں پہ انکل کا گھر ہے، ان پہ وہاں پہ شفٹ ہو گئے. تو تب تک اس وقت آپ شفٹ ہو گئے تھے؟ ہاں، تب تک یہاں سے پاس ہی میں ہے وہ گھر، وہ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس میں بھی کچھ بچا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں میں بولتی ہوں اللہ پاک نے ہمیں کیسے بچایا، کیا کیا. تو جیسے ہم نے وہاں نیچے پہنچے تب تک گولہ باری اس پہ ہوئی، ایک گولہ باری اس پہ ہوئی، دوسرا اس گھر پہ ہوئی ہے. تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے. تو ہم یہی گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ پلیز ہماری ہیلپ کیجیے. ہم در بدر گھوم رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ہم کہاں سے لائیں گے اتنے پیسے؟ تو سب کچھ بنائیں گے ہم جا کے. آج آپ کو پتہ ہے کہ محنت مزدوری سے کچھ بنتا نہیں ہے. ہماری ہیلپ کیجیے. میرے بھائی ہیں، پڑھے لکھے، ان کو پلیز اگر کہیں ایڈجسٹ کر سکتے ہو وہ کرو، ہمیں کچھ بنا کے دو. مجھے کے آس پاس ہوا کہ جب یہ پہلے ہمیں آواز آنے لگے تو ہم یہاں سے نکل گئے تھے، ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد جب ہم نکل گئے تھے، یہاں پہ ایک چھوٹا جیسا بینکر ہم نے خود اپنے سے بنایا تھا، اس میں 30 35 40 بندہ ہمارا یہاں پہ تھا. لگ بھگ ان کے گھر کے 30 بندے تھے، باقی بھی ہمسائے بھی اسی بینکر کے اندر تھے جب انہوں نے خود بنایا تھا وہ. البتہ سب سے بڑی بات ہماری یہ ہے کہ اس وقت یہ دیکھو آپ ہمارے مکانوں کی حال کیا ہے. ہمارا یہاں رہنا کوئی بھی فیسلٹی ہمارے لیے نہیں ہے، نہ ہمارے کو یہاں رہنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو ہمارے کو نیچے گن ایریا ہے یہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ پرمٹ 12 مہینے یہاں ہی ہوتا ہے. یہ کوئی 10 دن کے لیے بات نہیں ہے. ہمیں اس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے. جب بھی شیلنگ ہوتی ہے تو ہمارا بہت نقصان. اس وقت یہ پورا جو گاؤں ہے وارڈ نمبر 5 کا، اس میں کم سے کم 10-15 مکان ہیں جو ڈیمیج ہیں، زیادہ سے زیادہ ڈیمیج ہیں. اس کے بعد ہماری یہی مانگ ہے کہ ہمارا ڈاکٹر سجاد صاحب اوڑی آیا ہے یہاں پہ. ہم تاثیر دل سے خوش رہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر سجاد صاحب آیا ہے، ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں. لفظ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا یہ جو حال ہے اس کو یہ دیکھیں. البتہ ہمیں بینکر چاہیے اور فوری بینکر چاہیے. باقی ہمیں بنیاد جانے کا یا بارہمولہ جانے کا ہمیں اس کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے، کیونکہ لوگ مال مویشی والے بھی ہیں. اگر بچے وہاں پہ ڈال دیں گے ہم 4-5، ہم یہاں پہ بیٹھ کر گھر کے کیا کریں گے؟ آپ نے سنا کہ کافی دکھی ہیں لوگ، کیونکہ ان کے گھر بار جو ہے وہ پوری طرح سے لوٹ چکا ہے. یہ پوری طرح سے 4 مکان ہیں کمپلیٹلی جو ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں. اوڑی میں چاہے وہ فار فلنگ ایریاز ہے، بلکوٹ، سلی کوٹ، اوڑی یا نوپورہ کا علاقہ ہے، کالگی کا علاقہ ہے، ان علاقوں میں جو ہے وہ لوگوں کو بینکرز بھی دیے جائیں، کمیونٹی بینکرز بھی فراہم کیے جائیں تاکہ لوگ یہاں پر اپنی جان و مال کی حفاظت کر سکیں. نوپورہ اوڑی سے عرفان رینا.